آپ حیران نہ ہو، میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا. آپ نے دیکھا ہم کو چننا پڑا. کیوں؟ قرآن کے حکم کی تعمیل تھی کہ کسی ایسے کو ڈھونڈو، کسی ایسے کو ڈھونڈو. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ الفاظ غلط استعمال کیے تو ان کا نہیں، تمام مسلمانوں کے مجامع احادیث پر ہیں. امام احمد ابن حنبل نے تو اپنی 3 جلدوں میں، تیسری، چوتھی، پانچویں، تینوں جلدوں میں مستقل طور پر لکھا کہ رسول یہ کہتے تھے کہ جو آدم کو علم میں دیکھنا چاہے، نوح کو فہم میں دیکھنا چاہے، اور ایوب کو صبر میں دیکھنا چاہے، یوسف کو جمال میں دیکھنا چاہے، اور ابراہیم کو خلت میں دیکھنا چاہے، اور موسیٰ کو تکلم میں دیکھنا چاہے، اور عیسیٰ کو سنت میں دیکھنا چاہے، اور داؤد کو قوت میں دیکھنا چاہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي اسناد رکھتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کو عمومیت کے ساتھ مسلم علماء نے لکھا کہ پیغمبر کی حدیث جامع یہ ہے کہ جو انبیاء کو ان کی خصوصیتوں میں دیکھنا چاہیے. اب جس نبی کا بھی ذکر کرنا ہو، جس نبی کا بھی ذکر کرنا ہو، یہ ذکر ہو جائے تو حکم الہی کی تعمیل ہو گئی، حکم الہی کی تعمیل ہو گئی. اور اس کے بعد وہ آیا جس کو رسول نے یہ منزلت دی کہ جس کے سوا شاید ہی عرب و عجم میں کوئی اور ہو ایسا جس کو رسول نے یہ کہا ہو کہ تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں. نکالیے تاریخ، نکالیے دیکھیے، تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں. یا باپ کو کہا یا بیٹے کو کہا؟ کچھ یاد آ رہا ہے؟ یا باپ کو کہا انت منی و انا منک، صحیح بخاری، یا بیٹے کو کہا حسین منی و انا من حسین. اب آپ سمجھ کہ ذکر حسین جامع ذکر ہے کہ جہاں خصوصیات انبیاء زیر بحث آتے ہیں، جہاں وراثت انبیاء پہ گفتگو ہوتی ہے، جہاں علوم انبیاء سامنے آتے ہیں، جہاں انبیاء کی قربانیاں سامنے آتی ہیں. تو اب آپ یہ بحث کریں کہ یہ ذکر چاہیے یا نہیں چاہیے، اس واسطے کہ فقط میں تنہا ذکر نہیں کر رہا ہوں. اس وقت کراچی کی گلی گلی میں علماء ذکر کر رہے ہیں. وہ کسی طبقہ خیال کے ہو، حسین کا ذکر ہو رہا ہے، حسین کا ذکر ہو رہا ہے ہر گلی میں، ہر کوچے میں. میں علماء کے نام کیوں لوں؟ وہ سب محترم ہیں، سب میرے لیے قابل تعظیم ہیں، سب تذکرے کیے جا رہے ہیں. تو بحث کیجئے ذکر پر کہ ذکر جائز ہے یا ناجائز. بحث اثر پہ نہ کیجئے کہ سر کون پھوڑتا ہے، سینے پہ ہاتھ کون مارتا ہے، تڑپ کے گرتا کون ہے، روتا کون ہے. یہ بحث غلط ہے. آپ یہ منزل، آپ نے اثر سے بحث کی کہ ماتم کب سے نہیں. میرے دوست، آپ کو یہ گفتگو کرنی چاہیے کہ یہ ذکر جائز ہے یا ناجائز ہے، یہیں سے شروع کیا جائے. اگر ذکر ہے تو ظاہر ہے یہ اتنا بڑا مجمع سن رہا ہے، میں جب مصائب پر آؤں گا تو یہ سب کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ روئے.
کوئی میری صورت دیکھے گا، کوئی سر جھکا لے گا، کوئی آنکھوں سے آنسو ٹپکائے گا، کوئی چیخیں مارے گا، کوئی راستہ بھر روتا ہوا جائے گا، اثر الگ الگ ہے۔ تو بالکل اسی طرح جب محرم کی 10ویں آتی ہے تو اثر قبول کرنے والے مختلف طریقوں سے اثر قبول کرتے ہیں۔ آج زہرا کا گھر اجڑا، اب کوئی صرف برہنہ سر ہو گیا، برہنہ پا ہو گیا، کسی نے سیاہ کپڑے پہن لیے، کسی نے فقط سینے پر ہاتھ رکھا، کسی نے اور زور سے سینے کو مارا، کسی نے زنجیر مار لی۔ تو عقل مند آدمی یہ نہیں پوچھتا کہ زنجیر مارنے کی تاریخ کیا ہے۔ آپ تو یہ دیکھیں کہ اثر کو قبول کیسے کیا۔ اب مشہور بات ہے، مختلف کتابوں میں موجود ہے، میں حوالے نہیں دیتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ عقلی مباحث میں یہ گفتگو تمام آئے، لیکن یہ بھی کہ سب تھے، سبوں نے سنا کہ رسول کے دندان اقدس احد میں شہید ہوئے۔ ویسے قرنی نے پتھر لے کے اپنے دانت توڑنے شروع کیے، کسی نے کہا حرام ہے، ارے اثر کو قبول کر گیا اس طرح سے۔ اجلہ صحابہ میں سے ہے، قرار پایا، دیکھا نہیں، ملاقات نہیں ہوئی، مگر فرماتے تھے کہ مجھے قرن سے جنت کی بو آ رہی ہے، تو ایسی منزل پر، ایسے عالم پر ویس کا نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کیا۔ اب رہ گیا، یہ آخری جملے ہیں، میں طول نہیں دوں گا، ظاہر ہے آپ کو زحمت ہوگی، میں تھکا ہوا ہوں۔ یہ ایک لفظ ہے سیلف ٹارچر، اپنے آپ کو زحمت دے رہے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے آج متمدن دنیا میں ایک طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو ٹارچر دے کر ظالم کو پہچانوائیں۔ تو یہ ماتم جو ہو رہا ہے 10ویں محرم کو فقط اس لیے کہ اب بھی تو دنیا ظالم کو پہچانے۔ آپ سمجھیں، آپ اپنے آپ کو تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ سدھا بدھ مت کے پیرو جل گئے، جل مرے اخبارات میں، کسی نے اپنے آپ کو آگ لگا دی، مر گئے، کسی نے خودکشی کی، مر گئے، کسی نے فاقے کیے، مر گیا۔ ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ۔ لیکن ہم ایک عجیب منزل اس مسئلے کو جانتے ہوئے کہ خودکشی کی نیت سے اگر کوئی زنجیر لگائے تو وہ حرام ہے۔ یہ مسئلہ دیکھیے، سارے علماء نے لکھا ہے، خصوصاً مرزا نائینی مشہور، ان کا فتویٰ ہے، کوئی تقریباً 8 صفحے کا تو فتویٰ ہے، اور 27 صفحوں سے زیادہ مجتہدین کی دستخطیں ہیں اس پر کہ خودکشی کی نیت سے اگر زنجیر لگائے حرام، اور اگر نہیں قیام عزا کی نیت سے زنجیر لگا کے اعلان کرے کہ ایک دن یہ ظلم ہوا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ ثواب بھی ہے اور اس کی تقلید بھی کرنی چاہیے۔ تو آپ سمجھتے ہیں یہ جو آپ نے کہہ دیا نا سیلف ٹارچر، یہ ظالم کو پہچانوانے کے لیے ہے کہ کوئی زنجیر لگا رہا ہو اپنے سینے پر، کوئی اجنبی پوچھتا ہے بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہاں سے گفتگو کا آغاز ہوا اور واقعہ کربلا چھڑا۔ تو مجلسوں میں نہ آنے والے کم از کم راستوں پر تو سنے۔
راستوں پر سنیں، گلیوں میں سنیں، پوچھیں، دیکھیں، اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اتنی تکلیف دیتے ہوئے، اپنا لہو بہاتے ہوئے شام کو پہنچنے والے اور پھر شام غریباں کی مجلس میں شریک ہونے والوں میں سے کتنے آدمی ہلاک ہوتے ہیں۔ اگر کہیں کبھی کسی وقت آپ کو یاد پڑے کہ ایک آدھ کوئی ایسا واقعہ غلطی سے ہوا، تو ایک آدھ واقعہ اس لیے نظیر نہیں بنتا کہ کسی ہلاکت سے آپ کہیں کہ اس کام کو بند کرو، ورنہ چلتی ہوئی بسوں کو بند کرنا پڑے گا، رکشاؤں کو بند کرنا پڑے گا۔ ہزاروں ایکسیڈنٹ صبح سے شام تک ہوتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بند کرو، تو آپ کس چیز کو بند کریں گے؟ وسائل آمد و رفت میں اتفاقی حادثات پر مستقل امور کو روکا نہیں جاتا، اور اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، جواب میرا ختم ہو گیا۔ آخری منزل ماتم میں ایک لذت ہے جس کو غیر پا نہیں سکتا۔ مختصر قصہ غم یہ ہے، ماتم میں ایک لذت ہے جس کو غیر پا نہیں سکتا، وہی پا سکتا ہے اس لذت کو جو یہ جانے کہ یہ میرا گھر اجڑا ہے، کہ میرا گھر اجڑا ہے، آج مجھ پہ مصیبت آئی ہے، اس کی لذتیں نہ پوچھو۔ ماتم کرتے ہوئے جا رہا ہے، صبح سے شام تک ماتم کرتا ہے، کوئی اور ساتھ جائے، 2 قدم ماتم کرتے ہوئے زمین پہ تھک کے بیٹھ جائے۔ جس کو تجربہ کرنا ہے اس 10ویں کو ساتھ چل کے تجربہ کر لے، اس لیے کہ اس کا تعلق دل سے ہے۔ اگر دل نے کہا کہ نہیں ہو جائے تو آپ کو معلوم ہے جہاں دل ایک مرتبہ لا لگی ہوئی ہو کسی طرف تو اس پہ نہ زنجیر اثر کرے، نہ خما اثر کرے، نہ تلوار اثر کرے۔ آپ کو معلوم ہے کسی کے خیال میں آپ بیٹھتے ہیں اور نگاہ دیوار پہ ہے، آپ کے کسی عزیز نے سامنے سے گزرنے کی کوشش کی، آپ نے دیکھا نہیں، اس نے کہا صاحب میں آپ کے سامنے سے گزر گیا، کہ بھائی معاف کرنا میں دیکھ رہا تھا، کسی اور فکر میں تھا۔ آپ کسی اور فکر میں رہیں تو سنتے نہیں، آپ کسی اور فکر میں رہیں تو دیکھتے نہیں، آپ کسی اور فکر میں رہیں تو بولتے نہیں۔ اور اگر آپ کو صحیح معنی میں کسی ایسے کی فکر رہے کہ جس کی فکر میں آپ کی نجات ہے، تو پھر وہاں کون سی زحمت آپ کو محسوس ہوتی ہے؟ تو جس کو زحمت محسوس ہوتی ہے وہ ایک مرتبہ اجنبی بن کے پوچھتا ہے کہ ماتم کیا ہے۔ اب رہ گیا بظاہر تاریخ 356 ہجری کا محرم تھا، آل بویہ کا زمانہ تھا، بغداد کے بازار بند ہو گئے تھے، علم باہر آ چکے تھے، سیدانیاں سامنے ماتم کرتی ہوئی جا رہی تھی، اور اس دن یہ اعلان کیا تھا کہ آج ہم پہلی مرتبہ بازاروں میں آ کے ماتم کریں گے 356 ہجری، یعنی 1000 سال سے زیادہ یوں بھی ہو گئے، سمجھے؟ مگر کیوں یہ دیر لگی اتنی کھل کے ماتم کرنے میں؟ فقط اس لیے کہ بنی امیہ نے وہ مخالفت کی کہ قبریں کھود ڈالی کربلا میں، پھر بنی عباس نے آ کے وہ مخالفت کی کہ متوکل نے قبریں کھودی، زیارت کو منع کیا گیا، کربلا جانے کو منع کیا گیا۔ تو یہ تاریخ جو کربلا کی تاریخ ہے 61 ہجری سے 300 ہجری تک، وہ تو دیکھیے کہ یہ نام کیسا رہ گیا اس دشمنی کے باوجود۔
اس معجزے کو تو دیکھیے، اس ذکر کو تو دیکھیے کہ رہ گیا کیسے یہ نام جس کی اتنی مخالفت کی گئی ہو شاہی کی طرف سے، ملوکیت کی طرف سے۔ تو بہرحال جو لذت غم محسوس کرے، جو لذت غم محسوس کرے، وہ جانتا ہے کہ غم میں لذت ہے، ماتم میں لذت ہے۔ خلیش دل کی قدر کر ناداں، یہ کہیں بار بار ہوتی ہے، یہ کہیں بار بار ہوتی ہے، یہ خلیش دل ہے، خلیش دل ہے۔ مسلسل چوتھی کی شب ہے، مسلسل آج سے کربلا میں لشکر پہنچنے لگے۔ شمر ذی الجوشن کا لشکر آیا 4000 کا، عمر سعد کا لشکر آیا 5000 کا، حرملہ بن کاہل اسدی آیا کوئی تقریباً 4000 تیر اندازوں کو لیے ہوئے، سنان ابن انس آیا کوئی 4000 آدمیوں کو لیے ہوئے، ہر ایک اپنے اپنے لشکر کے ساتھ آیا، اور لشکر والے خیموں کے نزدیک سے جاتے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے اور بچوں کو ڈراتے ہوئے، تو بچے سہم کے ماؤں سے لپٹ جاتے اور پوچھتے اماں اماں یہ لشکر کس کا ہے، یہ کون آیا ہے؟ تو ماں یہ کہتی کہ بیٹے یہ سب آقا کے خون کے پیاسے آ رہے ہیں، یہ سب آقا کے خون کے پیاسے آ رہے ہیں۔ ایسی منزل پر جب مسلسل لشکر آنے لگے تو جناب زینب نے بھائی سے کہا، بھائی آخر کوفے میں بابا کی حکومت تھی، وہاں بھی ہمارے دوست تھے، کسی کو خط لکھیے کوفے میں، شاید کوئی ہماری مدد کے لیے آئے۔ تو آقا نے کہا بہن مناسب ہے تمہاری رائے، میں خط لکھتا ہوں۔ آقا نے خط لکھا اور خطوط کے علاوہ ایک خط حبیب کو لکھا۔ دیکھیے لذت غم، لذت ماتم، لذت شہادت، حبیب کو لکھا۔ خط کے الفاظ یہ تھے کہ حسین ابن علی ابن ابی طالب کی طرف سے بچپن کے ساتھی حبیب ابن مظاہر کو معلوم ہو کہ فاطمہ کا لال نرغہ اعداء میں گر چکا، اگر تم سے مدد ہو سکے مدد کے دریغ نہ کرو۔ والسلام حسین ابن علی ابن ابی طالب، قاصد کو خط دیا، گھر سے بھیجا، نصف النہار کا وقت تھا کہ قاصد پہنچا، حبیب دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے، قاصد نے دخل بات کیا، حبیب نے پوچھا من ہوا بالباب، دروازے پر کون ہے؟ اس نے کہا قاصد ہوں، ابھی نام نہیں لیا کہ بے اختیار حبیب نے ہاتھ کھینچ لیا۔ بی بی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے یقین ہے کہ حسین کا قاصد آیا ہے، میرے مولا کا قاصد آیا ہے۔ یہ کہہ کے گئے، صورت دیکھی، خط لیا، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، بوسے دیے، خط کو پڑھا، رونے لگے اور خاموش ہو گئے۔ پھر کھانا نہیں کھایا۔ بی بی نے پوچھا حبیب کس کا خط ہے؟ کہا فاطمہ کے لال نے خط لکھا۔ کہا کیا کہتے ہیں؟ کہا مدد کے لیے بلاتے ہیں۔ پوچھا کیا ارادہ ہے؟ کہا تمہاری فکر ہے، کوفہ مخالف ہے، یہ مکانات ہیں، یہ زمینات ہیں، یہ میری اولاد ہے، یہ میرے بچے ہیں۔ کہا حبیب فاطمہ کا لال مدد کے لیے بلائے اور تم ان چیزوں کو دیکھو۔ حبیب تم نہ جاؤ، اب میں جاؤں، اب میں جاؤں گی مدد کے لیے۔ تو ایک مرتبہ حبیب نے دعائے خیر کی اور کہا میں تو تم کو آزمانا چاہتا تھا۔ غلام سے کہا سواری کو کوفے سے باہر لے جا کے انتظار کرنا، شہر پرآشوب ہے، کسی کو خبر نہ ہو جائے۔
بچوں کو اپنے رخصت کیا. حبیب کا ایک صاحبزادہ 16 برس کا سن تھا. اس بچے سے خاص طور پہ کہا کہ ماں کا خیال رکھنا. بچے نے بڑی ضد کی کہ میں بھی چلوں گا. کہا نہیں بیٹے مجھے تنہا جانا ہے. حبیب چلے. جب اپنے آپ کو کوفے کے دروازے کے باہر پایا تو دیکھا کہ غلام سواری سے یہ کہہ رہا ہے اگر آقا کے آنے میں دیر ہوئی تو میں جاؤں گا حسین کی مدد کے لیے. ایسے میں حبیب پہنچے, رکاب نے پاؤں رکھا, کچھ اشرفیاں غلام کو دین کا جا آزاد کر دیا تو پلٹ کے کہا واہ جب جنت میں جانے کا موقع آیا تو مجھے اس طرح سے دنیا میں چھوڑ کے جا رہے ہو. میں بھی چلوں گا. نبی کی صبح تھی. حسین ابن علی اسلحہ جنگ تقسیم کر رہے تھے. ایک نیزے کو ایک گوشے میں رکھ دیا. لوگوں نے کہا فرزند رسول یہ ہم کو دیجئے. کہا بچپن کا ساتھی آ رہا ہے. ایسے میں گرد صحرا نمودار ہوئی. حسین ابن علی کھڑے ہو گئے, استقبال کے لیے چلے. عباس چلے, علی اکبر چلے, اور محمد چلے, قاسم چلے. دھوم ہو گئی. حبیب آئے. حبیب نے مظاہر نے دیکھا کہ حسین بن علی استقبال کے لیے آ رہے ہیں. اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا, قدموں پہ آقا کے لوٹنے لگے. کہا مولا آج یہ وقت آ گیا کہ آپ غلام کے استقبال کے لیے آئے. کہا نہیں حبیب تم نے مجھ پہ احسان کیا. تم نے مجھ پہ احسان کیا. اور ہاتھ میں ہاتھ لیے ہوئے خیمے کے قریب آئے. علماء مقاتل نے لکھا جب قیام کے قریب آئے ایک کنیز نے باہر آ کے کہا حبیب فاطمہ کی بیٹی سلام. سلام دیتی. حبیب نے اپنا منہ پیٹ لیا. تو اللہ یہ وقت آیا کہ ثانیہ زہرا مجھ غلام کو سلام کہے. عاشور کا دن آیا. حبیب نے نیزے کھائے, تلواریں کھائیں. حبیب بہت زخمی ہو گئے, سر سے لے کے پیر تک. آقا گئے دوڑ کے زانو پر سر کو رکھ لیا. کہنے لگے حبیب کیا ہے؟ تو مسکرا کے کہنے لگے مولا کچھ نہیں. مولا کوئی تکلیف نہیں ہے, کسی زخم میں کوئی تکلیف نہیں ہے. مولا آپ پریشان نہ ہو. مولا آپ کے نانا آ گئے, آپ کے بابا آ گئے, آپ پریشان نہ ہو. حسین ابن علی نے حبیب کی لاش کو قتل گاہ میں رکھ دیا. عاشور کا دن ختم ہوا. شام کو جب شہیدوں کے سر کاٹے گئے تو حبیب کا سر بھی کاٹا گیا. حبیب کا سر کاٹا گیا. نو کے نیزہ پر قاتل حبیب نے حبیب کے سر کو بلند کیا. جب کوفے میں سواری پہنچی تو وہ بچہ جس کو حبیب چھوڑ کے آئے تھے وہ بھی دیکھنے کے لیے آیا کہ لشکر میں کون کون آتا ہے. تو بیٹے کی نظر باپ کے سر میں پڑی. ایک مرتبہ اپنے دوستوں سے پوچھا ارادہ ہے لڑنے کا؟ سبوں نے کہا ہاں ہم تیار ہیں. تلواریں کھینچ لی. اس نوجوان نے ایک مرتبہ حملہ کیا, قاتل کو قتل کیا, باپ کے سر کو لیا اور یہ کہتا ہوا چلا ارے جس کا وارث زندہ ہوتا ہے اس کے سر کو کوئی لے جا نہیں سکتا. عابد ایمان اپنے باپ کے سر کو دیکھ